सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आजकल एक फैशन बन चुका है कि हम जी बाहर से खाना खाएंगे। आपने देखा यूरोप में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं और फिर बड़ा फ़ख्र महसूस किया जाता है और बताया जाता है जनाब आज संडे था, बच्चों को छुट्टी थी, फिर हम बच्चों को लेके बाहर चले गए और फलां जगह पे हमने खाना खाया। ये बात मैं इसलिए आपको शुरू में बता रहा हूँ, जो भी वाक़या आपको मैं बताने वाला हूँ उसके बाद भी आप पे असर नहीं होना, फ़िक्र नहीं करनी इस चीज़ की। अच्छा, ये मैं चीज़ बता देता हूँ, ये रेस्टोरेंट, होटल सब नहीं, मगर कई ऐसे भी हैं जहाँ पे सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं रखा जाता, जहाँ पे मुर्दा गोश्त मुर्गियों का जो है वो पकाया जाता है। और ये पिछले दिनों 1-2 दिन पहले चिन्योट में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई में उन्होंने ऐसा गंदा गोश्त पकड़ा जो मुख्तलिफ होटलों में सप्लाई किया जाता था। और होटलों के नाम आप देखे बड़े आलीशान होंगे, रेस्टोरेंट जो होते हैं अंदर बड़ी डेकोरेशन उन्होंने की होती है और वहाँ पे जो गोश्त वगैरह पकाया जाता है, जो भी चीज़ होती है उसका म्यार नहीं होता। मगर हमारे लोग जो होते हैं वो बड़े खुश होते हैं वहाँ पे जाके, उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती कि कभी हम ये चेक भी करें कि यहाँ के रेस्टोरेंटों की हालत क्या है, यहाँ पे किस तरह के लोग हैं, गंदगी का क्या सूरत हाल है। और फिर दूध पकड़ा उन्होंने चिन्योट से ही, लेकिन ये तो आम पाकिस्तान में चीज़ पाई जाती है और मिलावट वाला दूध। और मज़े की बात ये है कि इस दूध में जो पानी डाला जाता है वो साफ़ भी नहीं होता, गंदा पानी डाल के लोगों को दूध दे दिया जाता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि डड्डू शड्डू भी अंदर से छोटा मोटा निकल आता है, मगर क्योंकि कौम बेज़मीर हो चुकी है और मैं आपको बताता रहता हूँ कि मुर्दा कौम जो है वो कभी इस बारे में गौर भी नहीं करती। आपने गौर किया, अगर जो लोग भी यूरोप से पाकिस्तान जाते हैं, जो आम पब्लिक है, मैं उनकी बात करता हूँ, जो पैसे वाले हैं या जिनके हराम के कारोबार है या हराम की आमदन है, उनकी नहीं मैं बात कर रहा। उनकी सेहत देख लें, उनकी सेहत से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग जो है कौन सी खुराक खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, उनकी बीमारियों से आपको पता चल जाएगा। मगर क्योंकि हमारे वहाँ पे एक रस्म बनी हुई है कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, तकदीर की थी, इसकी आई हुई थी, इसने ऐसे ही मरना था, और इस तरह की बातों से हम एक दूसरे को तसल्ली देते रहते और उनकी हल भी नहीं है ना। आपने देखा आए दिन वहाँ पे तौहीन मज़हब के केस होते हैं, कभी कहीं पे तौहीन मज़हब का केस, मगर तौहीन इंसानियत आए दिन वहाँ पे होती है। आप देखें, कभी किसी ने इस पे केस किया? ये जो 2 लड़के जिनकी मौत की आजकल हम भी खबर दे रहे हैं 30 रुपये के लिए, कितने घर उनके बच्चे जो हैं मैं देख रहा हूँ, वैसे वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इंसानियत की तजलील हो रही है, उस बंदे को पकड़ लो, उसको पकड़ लो भी, सजा दे दो। मगर प्रॉब्लम वहाँ यहाँ पे है कि इन लोगों में ना तालीम है, ना शऊर है, ना अक्ल है, ना इनको समझ है। और जब आप जिस माशरे में जानवर या भेड़िए या दरिंदे पैदा करेंगे, वहाँ से इसी तरह के रिजल्ट आएंगे। एक और 10 रुपये की सिगरेट, कितने की एक सिगरेट होती? वो गाहक ने दुकानदार से 1000 मांगी, शायद गुजरात का इलाका है, उसने सिगरेट 1000 नहीं दी, उसने उसको बंदे को ठिकाने लगा दिया, मार दिया। ये जिस मुल्क की कौम की हालत हो चुकी हो, वहाँ पे आके आप लोग उन लोगों को मजहब सिखाते हैं। उन लोगों को जब आपने इंसानियत नहीं सिखाई, जब आपने उनको ये नहीं पता कि इंसान किस लिए पैदा हुआ, उसका मकसद क्या था, वो दुनिया में क्यों आया, तो फिर वहाँ पे आप उनके ऊपर मजहब के किस तरह फतवे लगा सकते हैं, फलां के मतलब कि फलां जहन्नमी है, फलां दोस्ती है, फलां ये है, फलां ये है, फलां काफिर है। ये एक बड़ा अहम सवाल है। जब आप अपने मुल्क में खुद ईमानदारी पैदा नहीं कर सके, छोटे से लेके बड़े तक झूठ, सुबह से शाम तक झूठ, फरेब, धोखा, 2 नंबर चीज़ें। मैं ये चिन्योट के अक्सर इसलिए प्रोग्रामों में शामिल करता हूँ क्योंकि ये मजहबी शहर बताया जाता है। यहाँ लियास चिन्योटी जैसे बड़े बड़े लोग रहते हैं, मंजूर चिन्योटी जैसे लोग रहते रहे, और मैं अपने प्रोग्रामों में यही कहता हूँ कि ये लोग इनकी तरबियत नहीं कर सके। पिछले दिनों भी
کسی نے لکھا تھا کہ ان کے تو اپنے ریسٹورینٹ وہاں پہ ہیں لیاس چنیوٹی کے، مجھے نہیں پتا کسی نے کامنٹس میں لکھا تھا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم بڑے مذہبی لوگ ہیں اور مذہب کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہاں بھی آپ کو خالص چیز نہیں ملتی کھانے کی۔ کتنی بڑی بدقسمتی اسے سمجھ سکتے ہیں قوم کے لیے جس طرح کی خوراک پیدا کی گئی، اس کے بعد جو رزلٹ نکلتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے، جس طرح کے رزلٹ آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں۔ ابھی اس سے بھی بھیانک بڑے لوگ کہتے ہیں قوم پہ عذاب آیا ہوا، مگر قوم کو تو پتہ چلے نا، ہمیں تو پتہ ہے عذاب آیا ہوا ہے، مگر قوم کو تو پتہ نہیں چل رہا کہ عذاب آیا ہوا ہے۔ وہ اتنے عادی ہو چکی ہے غلط کاموں کے، حرام کھانے کے، 2 نمبر چیزوں کے، ملاوٹ سے، ہر چیز سے۔ اب جو دودھ میں پانی ملا رہا ہے یا جو مردہ گوشت پکا رہا ہے وہاں پہ پتہ نہیں کس چیز کا، میں دیکھ رہا تھا انگلینڈ میں ایک اسی طرح کا کیس تھا اور سزا ہوئی ہے۔ تو یہ پاکستان ہے، کیا ہوگا جی؟ ہم جرمانہ کر دیں گے، جرمانہ کر دو وہ پھر کھول لے، کیا فرق پڑا؟ یہاں پہ ہمارے آفس کے پاس ایک بیکری تھی اور اس میں ماؤس آ گئے، وہ بیکری جناب کونسل نے سیل کر دی۔ یہ میں یورپ کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اسلامی جمہوریہ یہ نہیں نا، یہ اسلام کے قلعے تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے ملک میں ہے سارا کچھ، اسلام کا قلعہ، ختم نبوت کے مجاہدین، عاشق رسول، اور پھر کسی کے اوپر کیس ہو جاتا ہے غلط جھوٹا، سمجھتے نہیں ہے، جشن منائے جاتے۔ وہ بدبختو آج اس کی باری ہے، کل تو آپ کی بھی باری آئے گی۔ جو قوانین آپ نے پاکستان میں بنائے ہوئے بچتا کوئی بھی نہیں، اللہ دی مہربانی، فکر نہیں کرنی تھی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بچ جائے گا، کیونکہ جب آپ نے بولنا ہی جھوٹ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ صبح سے شام تک جھوٹ بولنا، سچ کا تو نام و نشان نہیں۔ اگر عذاب کی بات کرے، سیلاب ہی نہیں مارا جو وہ دیکھ لے، بجلی کی دیکھ لے عذاب، بجلی آئی گئی، میٹر نہیں لگا ہوا بل آ رہا، گیس وہ بھی یہی حالت ہے، ہر جگہ پہ رشوت، چوری، یہ بینکوں میں نہیں محفوظ پیسے، کوئی جگہ آپ کی محفوظ نہیں۔ لیکن ہمارے جو دعوے ہیں وہ بہت بہت بڑے ہیں، ہماری سوچے جھوٹ پہ، بڑے بڑے لوگ آ کے ہمارے چیف آف آرمی جیسے بھی، ان کو بھی اتنی سمجھ نہیں کہ جھوٹ کتنی دیر آپ تک آپ قوم سے بولیں۔ یہ جج دیکھ لیں، اس کے بیٹے کی وہ گاڑی میں اوپر لگاؤں گا، وہ تحفے میں ملی ہے کہ فلاں کیس دبا دو۔ یہ جو بڑے بڑے جج ہیں آپ کے، چیف جسٹس اور دوسرے تیسرے، اتنی مہنگی گاڑیاں افورڈ نہیں کر سکتے نارمل، ہم لوگ یہاں پہ نہیں لے سکتے، پتہ نہیں وہ کہاں سے مہنگی گاڑیاں گفٹ دے دیتے ہیں کہ یہ کیس ذرا دبا دو، یہ کیس ذرا ختم کر دو، بیٹے کو دے دی، فلاں کو دے دی اور فلاں کو دے دی۔ اسی میں ہمارا سسٹم چلتا ہے۔ ہر بندہ صرف اپنی زندگی کے متعلق سوچتا ہے، کبھی کسی نے قوم کے متعلق نہیں سوچا کہ آج قوم کا جو حال ہوا ہے، جو قوم کا بیڑا غرق ہوا ہے، جو قوم ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہ کس کے گناہوں کی سزا ہے؟ یہ قوم کے اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ قوم نے جو بچے پیدا کیے وہ ہائی دیکھنے آپ کے ادھر آ کے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ کی ماؤں بہنوں کو ننگا کرتے ہیں، ان کی تصویریں بناتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں۔ کوئی حلال کے ملک میں آپ رہتے ہو تو وہاں کی جو طاقتور لوگ جن کے پاس غلط طریقے سے چاہے قبضہ انہوں نے کیا، وہ ایسے ہی حرکتیں کرتے ہیں، مگر کیونکہ آپ کے نصیب میں یہ چترول لکھی ہوئی، آپ کے نصیب میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جس طرح آپ نہیں کہتے کہ فلاں کے نصیب میں لکھا ہوا تھا اس بیماری سے مرنا ہے، تو میرے خیال میں یہ بھی ہم بھی یہی کہہ دیتے اور کیا کہہ سکتے، کیونکہ مردہ قوموں کے اندر جان نہیں ہوتی، جو بے جان قومیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ وہ جس طرح یہاں پہ جانوروں کو ایک بندہ نہیں پیچھے لگا ہوتا اور جس طرف لگا دیتا وہ چلتے جاتے چلتے جاتے چلتے جاتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر جا رہے ہیں۔ اسی طرح اس قوم کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ ان کی منزل کیا ہے، ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہے، بیڑا غرق ہو گیا نہیں ہوا، ایک آدھا بچہ کوئی اچھے نمبر لے لیتا ہے، بڑی تصویریں ہم لگا دیتے ہیں، اوے فلاں کے بچی نے اتنے نمبر لے لیے، فلاں کے بچے نے اتنے نمبر لے لیے۔ لیکن اگر اجتماعی طور پہ آپ دیکھیں تو بیڑا غرق ہوا ہے مکمل طور پر، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ کیوں لوگ پاکستان چھوڑنا چاہتے، کیوں پاکستان سے باہر نکلنا چاہتے، کیوں آزادی کا سانس لینا چاہتے؟ ہم نے آزادی لینے کے باوجود ہم وہاں پہ آج بھی
غلاموں کی زندگی گزار. چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کو گرفتار کر لیا جاتا, چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا. تو یہ وہ پاکستان ہے جو آپ نے اب بنایا ہے. 76 سال کی محنت کے بعد جو رزلٹ آپ کے نکلے, جو بھی بویا وہ کاٹے کاٹ رہے ہیں. آپ کے بڑوں نے جو بویا, جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ اس ملک میں دم نہیں ہے, وہ ہماری طرح انہوں نے کہا جی اوکے جی اللہ حافظ, خیر بات کر دی. کیا کرنا, آپ وہاں پہ زندہ رہیں جہاں پہ آپ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں, جہاں پہ قوانین ہو, یہاں پہ آپ کو ایک اچھی خوراک ملے. اگر آپ کے وہاں موقع ہے, اب پاکستان سے پچھلے جو کامرس میں لکھا تھا یہ تو سارے ہی آنا چاہتے ہیں, لیکن یہاں پہ بھی آپ کو پتہ اتنا آسان نہیں. تو یہ حالات آج بنا دیے گئے ہیں ملک کے کہ آپ وہاں پہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا. نہ دیں جن قوموں نے بھی تبدیلی کی, کل بھی عبدالقیوم صاحب نے چائنا کے متعلق بتایا تھا, انہوں نے ایسے لوگوں کی کا خاتمہ کیا جو اس طرح کے تھے, جو ظلم کے ساتھ اور رشوت کے ساتھ آپ کے اوپر حکومت کرتے, جو خزانے پہ ڈاکو تھے. انہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا تاکہ دوسرے لوگ زندہ رہیں, تاکہ دوسرے لوگوں کی زندگی جو ہے محفوظ ہو جائے. مگر ہم نے ان کو, میں کل دیکھ رہا تھا, کوئی آج بڑا آدمی آگے پیچھے بھاگتے گاڑیوں کے, کوئی دوڑیں لگائی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا جی. یہاں پہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی وزیر مشیر جا رہا ہو, لوگ پیچھے بھاگ رہے ہوں, اس کے لیے اپنے کئی ہمارے ہوتے ہیں اپنی جان بھی مصیبت میں ڈال لیتے, مر بھی جاتے, غرق بھی ہو جاتے. تو یہ جناب جو چھوٹی قومیں ہوتی ہیں ان کی یہ نشانی ہوتی ہے. آپ جو مرضی کر لیں, جہنم میں پڑے رہنا, آپ جو مرضی کر. مائنڈ نہ کرنا میری باتوں کا, میں اصل میں تھوڑا سا بالکل وہ نقاب اٹھا کے بتاتا ہوں کہ آپ کی حالت کیا ہے. جو پردے ڈالتے ہیں جھوٹ کے, کب تک ڈالے رہیں گے. چینل کو